الرحمن الرحیم۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا تو بھول سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ آسمان سے انسان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ماں ہے۔ ماں سے محبت کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیشانی کو دیکھ کر صفے مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں بھی کیا خوب ہستی بنائی ہے میرے رب نے، ماں بھی کیا خوب ہستی بنائی ہے میرے رب نے، دیدار جس کا سبھی دکھ پریشانیاں کر دیتا ہے ختم خود بخود۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور بتاتا دنیا کو ماں کی عظمت کیا ہے۔ پوچھتا ہے جب کوئی مجھ سے دنیا میں محبت کہاں ہے، پوچھتا ہے جب کوئی مجھ سے دنیا میں محبت کہاں ہے، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آتی ہے ماں۔ اپنے لفظ کی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو لفظ حرف بولنا سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کے لیے سختی اور نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھہر جا، اے موسیٰ سنبھل کر آنا کیونکہ اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ اور حدیث قدسی بیان کرتی ہوں، ماں کا حق ادا کرتے رہو، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے خدا کی، قسم ہے خدا کی، اگر تم اپنے گوشت کاٹ کر ماں کے آگے ڈال دو تب بھی اس کے حق کا چوتھائی حق ادا نہ کر سکو گے۔ میرے دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں وزیر اعلیٰ کی ہو یا ماں فقیر اعلیٰ کی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں اس رشتے کا نعم البدل نہیں بنایا، دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہے مگر ماں کے نعم البدل کو اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب انسان اس چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو فقیر بن جاتا ہے، تو فقیر رہ جاتا ہے۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تبلیغ کا، میں نے ہجرت کا، میں نے جہاد کا ارادہ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب مشورے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر ان کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ماں بولے بنا ہی سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم کیا کہتے ہیں، چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ اور تب ہم کیا کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے جوڑ درد کیوں کرتے ہیں؟ لو آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور بچہ اسی سے غذا لیتا ہے۔ اگر ماں اچھی غذا نہ بھی لے تو بچہ ماں کے جوڑ اور ماں کے ہڈیوں سے اپنی غذا کھینچ کر اپنی ضرورت کے مطابق پوری کر لیتا ہے۔ اور ماں جب بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو ماں کے لیے یہی ہڈیاں اور جوڑ شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور یہ الفاظ آج بھی ہمارے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، ماں موت کے وقت بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کو میرے جیسا پیار کون کرے گا۔ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارا کریں کیونکہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ مرزا ادیب بھی کیا خوب لکھتے ہیں، کہتے کہ جب میرے بابا میری پٹائی کرتے تو میری ماں مجھے بچا لیتی، اور ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری ماما میری پٹائی کریں تو بابا کیا کریں گے، اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے کیا کیا، اپنی ماما کا کہنا نہیں مانا۔ انہوں نے کہا بازار سے دہی لا دو، میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں دری بچھا کے نیچے ہی بیٹھ گیا اور کپڑے بھی میلے کر لیے۔
انہوں نے پانی مانگا تو میں نے اس چیز پہ اصرار کرتے ہوئے منع کر دیا، اور مجھے تب امید کیا، یہ یقین ہو گیا اب میری ماں میری پٹائی ضرور کریں گی۔ مگر ہوتا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے فوراً سینے سے لگا لیا اور کہا صدقے جاؤں بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہی وقت تھا کہ تب میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ماں، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے۔ خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ کہاں بساتے جہاں اور میں کنسن و نداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے دشمن سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے احترام تم سے ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ جی میرے دوستو، اب بتائیں یہ ہے ماں کا مقام اللہ اور ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ تو آج کے دور میں مجھے بتائیں ماں کا مقام کہاں ہے؟ کیا ہمارے ارد و نواح میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نواح میں دیکھیں یا اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہماری ماں کی جگہ کیا ہے؟ اگر ایک بہو ہے تو اس نے اپنی ساس کو گھر سے باہر نکال دیا ہوا ہے۔ اگر وہی بہو کے گھر اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے آپ کے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے، اور اس بیٹی کے الفاظ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ماں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی، میں آپ کی دیکھ بھال کروں گی، آپ میرے پاس رہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہی بہو اپنی ساس کو اپنے گھر رکھے اور اس کی تو کوئی بھی ماں در بدر نہ ہو، رسوا نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی تیمارداری کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اور اللہ پاک کے حضور اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو آج ہم جیسا بوئیں گے کل ویسا ہی کاٹیں گے، تو آج جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کل ہمیں بھی ویسا ہی بھگتنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ ہم آج کے دور میں اسلام کے دور دیکھتے ہوئے اپنے حقوق اور فرائض کو بہت بہتر انجام دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص رسوا ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خوش کر کے جنت میں نہ گیا۔ میری آپ سب سے دوستوں یہی ایک درخواست ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کو اف تک نہ کہیں، ان کی خدمت کریں اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔